بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج دن جمعہ ہے، تاریخ 11 دسمبر 2020 ہے۔ جماعت نہم اسلامیات، عنوان حدیث نمبر 6۔ آج ہم حدیث نمبر 6 کی پڑھائی کریں گے۔ 9th کلاس، صفحہ نمبر 11 نکالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم پہلے آیت پڑھتے ہیں۔ من احبا، جو احبا محبت کی، وا اور ابغض للہ بغض رکھا اللہ کے لیے، وا اور عطا اور عطا کیا للہ اللہ کے لیے، وا منع اور رکا للہ اللہ کے لیے، فقد استکملا پس تحقیق مکمل کیا، الایمان اللہ کے لیے ایمان کو۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اس کے لیے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے رکا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ اس کا مطلب ہے، دیکھیں، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا۔ اللہ کے لیے بغض رکھنا ہوتا ہے میل رکھنا دل میں یا کھوٹ رکھنا کسی شخص کے لیے، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا، اس نے اللہ کی رضا کے لیے کسی پہ خرچ کیا تو صرف اللہ کے لیے کیا، اور اللہ کے لیے رکا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ تشریح، پہلا پوائنٹ ہے تکمیل ایمان کے اصول۔ اس حدیث مبارکہ میں تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے، انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے۔ نمبر 2، کسی سے بغض رکھے تو محض اللہ کے لیے۔ اس کا مطلب ہے وہ کسی انسان سے دل میں اس کے میل رکھے، کھوٹ رکھے اس شخص کے لیے تو صرف اللہ کے لیے۔ کسی انسان کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے، وہ کسی انسان کو کچھ بھی دے، کچھ خرچ کرے اس پر تو صرف اللہ کے لیے کرے، اس کا اپنا کچھ فائدہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک دے، کسی کو کچھ دینے سے اپنے ہاتھ روک دے تو وہ بھی محض اللہ کے لیے۔ نمبر 2 ہے اللہ کے لیے محبت اور بغض۔ مومن کی محبت کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ محبت الہی کا تقاضا ہے کہ مسلمان کسی سے محبت کرے تو اس نیت سے کہ اس شخص سے محبت کرنا اللہ کو پسند ہے۔ اس کے علاوہ اول تو کسی سے بغض نہ رکھے۔ اگر کسی سے بغض ہو بھی تو اس کی بنیاد محض یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے۔ ارشاد ہے، مومن سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ نمبر 3، اللہ کے لیے عطا کرنا اور رکنا۔ اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی مومن کسی کو مال دے تو اس کی بنیاد میں ریاکاری یا دنیاوی غرض نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی شخص کسی پر خرچ کرے، اسے مال دے تو وہ دھوکے بازی نہ ہو یا اس کا اپنا فائدہ نہ ہو، وہ صرف اس لیے دے کہ اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ اس سے خوش ہوگا۔ اور اگر کسی سے ہاتھ رکے تو محض اللہ کے لیے اس نے ہاتھ روکنے کا حکم دیا ہے، اس میں بھی اللہ کی رضا شامل ہونا چاہیے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے احسانات۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف زندگی نہیں بلکہ زندگی بسر کرنے کے احکام بھی بتائے ہیں۔ اس کی عنایت کا شمار اور اس کے کرم کا حساب ممکن نہیں۔ نمبر 5، تکمیل ایمان۔ اللہ تعالیٰ کو اچھے نیک اعمال اور اعلیٰ اخلاق والے لوگ پسند ہیں۔ مثلاً متقی مطلب ہوتا ہے پرہیزگار، صابر اور احسان کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا اصل میں اعلیٰ افکار و خیالات اور اونچی صفات سے محبت کرنا ہے۔ صفات ہوتا ہے خوبیاں۔ اللہ کے لیے بغض رکھنا اور حقیقت کفر و شرک سے بغض رکھنا ہے۔ اس طرح نیکی سے محبت اور بدی سے نفرت انسان کے ایمان کو مکمل کر دیتا ہے۔ اگر کوئی کافر ہے تو انسان اس کے لیے اپنے دل میں بغض رکھے، کیونکہ اللہ کو وہ کافر ناپسند ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے سب کام کرے۔ نمبر 6 ہے خلاصہ حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہماری دوستی، دشمنی، عبادات، قربانی، غرض یہ کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔
جب انسان کے ہر کام کی بنیاد رضائے الہی کا حصول بن جائے تو وہ سمجھ دے کہ اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہماری دوستی، دشمنی، عبادات، قربانی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو۔ ہمیں وہ کام کرنے چاہیے۔ جب انسان یہ سب کام کرے گا تو وہ سمجھ دے کہ اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ بچوں، آپ نے اپنا گھر کا کام لکھیں۔ آپ نے یہ حدیث نمبر 6 جو پڑھائی گئی ہے وہ آپ نے یاد کرنی ہے، اور اس کے کوئی سے 2 پوائنٹ اپنے ہوم ورک میں لکھنے ہیں۔ شکریہ۔